الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. آمین. مسجدیں تو بنا لی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجدیں تو بنا لی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر لوگوں کو جس دعوت سے آشنا کیا ہے اس دعوت کا نام دعوت اسلام ہے. اور اسلام ایک ایسے ضابطے اور نظام کا نام ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں اور مومنوں میں شمار کروانا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسلام کو تسلیم کیا تھا. یہ رائے میری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ مشورہ آپ کو قرآن مجید دیتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کہ دنیا کے لوگ اگر اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں تب اللہ ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کرے گا. اللہ نے ہدایت کے لیے ایمان کے لیے شرط رکھ دی کہ پہلے ایمان اس طرح لا کے تو دکھاؤ جس طرح کا ایمان نبی کے صحابہ کا تھا. اب اگر ہمارا ایمان اس قسم کا نہیں جس قسم کا ایمان نبی کے صحابہ نے اختیار کیا تو اللہ کہتا ہے ایسا ایمان انسان کی نجات اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے کافی نہیں ہے. اس بنیاد پر ہم یہ سوچیں اور دیکھیں کہ امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قسم کا ایمان لائے تھے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نبی کے صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی کے تمام پہلو، زندگی کے تمام لمحے، زندگی کے تمام ادوار اس قالب میں ڈالنے ہیں جس قالب میں ڈھالنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے. اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سیرتوں کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے یہ جانے اور سمجھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسلام اور ایمان کو
صرف عبادات تک محدود نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی ان کے نزدیک اسلام اور ایمان صرف زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کر لینے یا محمد رسول اللہ کی رسالت کو مان لینے کا نام تھا۔ نہیں دوستو، وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھیں جن کو صحابہ ایمان اور اسلام کے ساتھ کرتے بھی تھے۔ اگر ہم بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں تو راہ نجات کی راہی ہے، اور اگر ہم نے صرف اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے اعمال کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہی چیزیں ہماری نجات کے لیے کافی ہیں، تو ماں سوا اس چیز کے کہ ہمیں اسلام اور ایمان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور اسلام سے ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ میری بات توجہ کے ساتھ سنیں، یہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، اس قرآن مجید کو سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک آپ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیے، اور سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک مجھے صرف ایک لفظ دکھا دیجئے قرآن میں کہ اللہ نے کہیں یہ کہا ہو کہ صرف کلمہ طیبہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانا، نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لینا تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، یا اللہ نے یہ کہا ہو کہ صرف مسلمانوں کی برادری میں اپنا نام شمار کروا لو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک مجھے یہ جملہ دکھا دیجئے، کہیں نہیں ملے گا، بلکہ جہاں بھی اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے، جہنم سے بچنے کا ذکر کیا، نجات پانے کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے ایمان کے ساتھ کسی اور چیز کا بھی اضافہ کیا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ بقرہ میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے نجات نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اللہ نے فرمایا نجات نہیں ہے ان کے لیے، نام مسلمانوں کا رکھ لیا، جہنم سے نہیں بچ پائیں گے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا نجات ان کے لیے ہے ایمان لا کر نیک عمل کیا۔ سورہ بقرہ میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی، اور آگے فرمایا کون ہیں یہ لوگ، اور پھر نیک عمل کا بھی اللہ نے ذکر کیا، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نیک عمل یہ ہے کہ نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ کو ادا کیا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ پہ واجب ہو گیا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حشر کے میدان میں نہ غم زدہ ہوں گے اور نہ جہنم سے خوف کھائیں گے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو مربوط جانا، صرف زبان سے اقرار، اعتراف، اظہار، اعلان، یہ انسان کو مسلمانوں کی برادری میں تو شامل کر دیتا ہے، لیکن انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان کی نجات اگر چاہتا ہے، جہنم سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو ایمان کے ساتھ کسی اور چیز کا بھی اضافہ کرنا پڑے گا۔ آئیے 11ویں پارے میں سورہ یونس کے اندر دیکھیے، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لوگوں اگر نجات پانا چاہتے ہو تو یاد رکھو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد نمازیں بھی پڑھنی پڑے گی، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو جنت کی منزل کے راہی بنیں گے، جو جنت کو پانے والے ٹھہرائے جائیں گے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی کیا۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، مسلمان تو بہت ہیں، لیکن دوستو ہر ایریے میں جائیے، ہر گاؤں، قصبے اور شہر میں جائیے، اور یہ دیکھیے جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیجئے، یہ دیکھیے کہ 5 وقتہ اس محلے میں نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں۔ مسلمان پوری دنیا میں بہت ہے، لیکن مسلمان 2 قسم کے ہیں، ایک ہے قانونی اور دوسرا ہے حقیقی مسلمان۔ قانونی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس نے صرف کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کہ ہاں مسلمان کے گھر میں پیدا ہے، نام اس کا عبد الرحمن ہے، بس مسلمان ہے، اور نماز
صرف جمعے کی نماز. جمعے کی نماز وہ نہیں چھوڑے گا. کہیں بھی ہو, کسی بھی دکان میں کام کرتا ہو, وہ آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی لے گا, نہائے گا, دھوئے گا, کرتا پائجامہ پہن کے, ٹوپی پہن کے مسجد میں آ جائے گا. ہاں, بتانا ہے کہ میں مسلمان ہوں, صرف نام کا مسلمان, قانونی مسلمان ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے, رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہے, یہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہو گیا. یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے. اور ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. میرے محبوب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, جمعہ کی نماز پڑھ لیے یا پھر رمضان میں آ گئے, یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. ان سے کہو کہ اپنے آپ کو مومن مت کہو, یہ کہو کہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہو گئے ہیں. یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے. حقیقی مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد, اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد, محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان کے بعد اپنی زندگی میں ان تمام عناصر کو شامل کرے جنہیں شامل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, عملی طور پر اسلام کو ثابت کر کے دکھائے. کلمہ پڑھنے کے بعد نماز چھوڑنا اس کی سوچ میں بھی نہ ہو. نماز چھوڑنا تو چھوڑیے, با جماعت نماز سے بھی پیچھے نہ رہے. یہ ہے حقیقی مسلمان. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں صحابہ سے کہا کہ جب کسی بستی پر حملے کے لیے جاؤ تو رات کو حملہ مت کرو, صبح کا انتظار کرو. اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے, لوگ نمازوں کے لیے مسجدوں کی طرف نکلتے ہیں, تو اس بستی پر حملہ مت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے. اور اگر اسلامی دعووں کے باوجود بستی تو مسلمانوں کی ہے, رات میں انتظار کرو فجر تک. اگر آذان نہیں ہوتی, لوگ نمازوں کے لیے نہیں نکلتے, آپ نے فرمایا جہاں آذان نہ آئے, مسجد ہو آذان نہ آئے, لوگ نمازوں کے لیے نہ نکلے, آپ نے فرمایا حملہ کر دو اس بستی پر. کیوں؟ کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی نہیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ زبانی طور پر لا الہ الا اللہ سے ہم مسلمان تو ہو جائیں گے, لیکن حقیقی اسلام کے لیے اسلام کے ان تمام اصولوں کو ماننا ضروری ہے جن کی تلقین اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں کی ہے. اور لوگوں, سب سے پہلی چیز نماز ہے, نماز ہے. اور یہی میرے خطبہ جمعے کا موضوع بھی ہے. سنیے آج بے نمازیوں کا انجام کیا ہوتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور نماز ادا نہ کرے, صرف جمعے کی نماز پڑھ لینے سے اپنے آپ کو مسلمان کہے, ایسا شخص جنت میں جانا تو بڑی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف رمضان میں پڑھ لو, جمعے کی پڑھ لو, کوئی ضرورت نہیں, یہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. کہیں بھی مجھے قرآن میں یہ بات نہیں ملتی, بلکہ اللہ نے اپوزٹ کہا, اس کے مخالف کہا. اللہ نے فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا, لوگ پوچھیں گے, جنتی پوچھیں گے, ما سلککم فی سقر, ما سلککم فی سقر. جہنمی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں, اور ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے, کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر پھینکوا دیا. حالانکہ نام تو تمہارا عبداللہ, عبد الرحمن, ہمارے پڑوس میں رہتے تھے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا بڑا ورد کیا کرتے تھے, پھر جہنم میں کیسے آ گئے. جمعے کی نماز پڑھنے والے, اس اگلی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں لیکن اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ لو. کیا اس آیت کے ہم مصداق ہیں کہ نہیں؟ قرآن کی اگلی آیت ہم لوگوں پہ فٹ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھ کے آیت کا, اگلی آیت کا لفظی ترجمہ سنیے. جہنمی لوگ تو جہنم کی آگ میں جلنے کیا جواب دیں گے؟ قالو, قرآن کہتا ہے وہ لوگ کہیں گے لم نک من المصلین, ہم مسلمان تو تھے, صرف کلمہ گو مسلمان تھے, صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تھے, نماز ہی نہیں تھی. کیا کہیں گے؟ نماز کے ترک نے, نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت قرآن پاک کی آیت کی توجیہ کرتی ہے, تفسیر کرتی ہے. آپ نے فرمایا بین العبد